اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو منگل یا بدھ کے دن پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کو آپ کے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسرور شادمان ہوئے۔ آپ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت، اور ولادت کے 7ویں دن ایک گوشت فند کی قربانی کر کے آپ کا حقیقہ کیا، اور آپ کی والدہ جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 سال چند ماہ کا عرصہ رسول اللہ کے زیر سایہ گزارا، اور 29 سال 11 ماہ اپنے ابا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور 10 سال کا عرصہ اپنے برادر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ گزارا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کی مدت 10 برسوں پر مشتمل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سبطین علیہ السلام کے اسماء مبارک کا انتخاب خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ نام خدا کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام اپنے چچا محترم حمزہ کے نام پر رکھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو اس کا نام اپنے دوسرے چچا جعفر کے نام پر رکھا۔ ایک دن رسول اکرم نے مجھے طلب فرمایا اور کہا، مجھے خداوند نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام بدل دو، اور آج سے ان کا نام حسن و حسین ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، میں نے اپنے بچوں حسن و حسین کے نام فرزندان ہارون کے ناموں پر رکھے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو شبر و شبیر کہتے تھے، اور میں نے اپنے بچوں کے نام اسی معنی میں عربی میں حسن و حسین رکھے ہیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا، اسماء میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ کی گود میں دیا۔ آپ نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ایسے عالم میں جب آپ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے تھے، گریہ بھی فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے گریہ کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس بچے کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، بس گریہ کیسا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسماء، ایک سرکش گروہ اس کو قتل کرے گا، خدا انہیں میری شفاعت سے محروم کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ بات فاطمہ کو مت بتانا، ابھی اس کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک دن ام الفضل رسول اکرم کے چچا عباس کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے گزشتہ شب بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر میرے دامن میں گر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خیر ہے، فاطمہ کے ہاں ایک بچہ ہوگا جس کی پرورش آپ کریں گی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دے دیا۔ جب دوبارہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے بتایا کہ میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ صفین جاتے ہوئے حضرت امیر المومنین کا گزر کربلا سے ہوا۔ آپ وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، ایک دن ہم رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ
کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین پر مارا جائے گا، اور جبریل مجھے سنگانے کے لیے کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر میں گریے پر ضبط نہ کر سکا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی ان کا پڑاؤ ہوگا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا، اور آل محمد کے بعض لوگ اس حرام میں قتل کیے جائیں گے جن کے حال پر زمین و آسماں گریہ کریں گے۔ متعدد روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اصحاب نے اس بات کا ذکر امام حسین علیہ السلام کی صورت و سیرت کے سلسلے میں متعدد مرتبہ کیا ہے، خاص طور سے آپ کی قامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، اور جو بھی آپ کو دیکھتا اسے رسول خدا یاد آ جاتے تھے۔ عاصم بن کلیب نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر ابن عباس سے دریافت کی کہ آیا یہ خواب صحیح ہے یا نہیں۔ ابن عباس نے کہا، جب تو نے رسول خدا کو دیکھا تو کیا تمہیں امام حسین کا خیال نہیں آیا؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ کے قدم اٹھانے کا انداز ہی اسی طرح تھا جس طرح حسین قدم اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ابن عباس نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ حسین کو رسول اللہ سے مشابہ پایا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس تھا کہ حسین ابن علی کے سر کو ایک تشت میں دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے چھڑی سے آپ کی ناک اور صورت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اس سے اچھا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اللہ آگے بڑھے اور حسین کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام آپ کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو آغوش میں لے لیا۔ اس کے بعد گردن پر ایک ہاتھ اور تھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر آپ کے لبوں پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ زید بن حارثہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا۔ رات میں بیت الشرف گیا اور دخل الباب کیا۔ رسول اللہ نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا آپ کی ابا میں کچھ ہے، آپ باہر تشریف لائے۔ میں نے اپنے کام کی بجائے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ابا میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی ابا ہٹائی اور حسن و حسین کو جو کہ آپ کی گود میں تھے مجھے دکھایا اور فرمایا، یہ میرے بچے اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ سلمان فارسی نے حسین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے بیٹوں حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور میں جسے دوست رکھوں خدا اسے دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھے اسے نعمتوں سے سرشار بہشت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو ان دونوں سے دشمنی رکھے اور ان پر ستم کرے میں اس سے دشمنی کروں گا، اور جس کا میں دشمن ہوں خدا اس کا دشمن ہے، اور جس کا خدا دشمن ہے خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین اور سامعین، ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔